وحشر لسلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر، جمع کیے گئے سلیمان کے لیے لشکر اس کے، ایک لشکر تھا جنات کا، دوسرا تھا انسانوں کا، تیسرا تھا پرندوں کا۔ جنات کا کام کیا تھا؟ وہ سمندر میں غوطے لگا کے اور موتیاں نکالتے تھے۔ سورۃ انبیاء میں گزر گیا وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ۔ تو یہ ہو گئی نیوی۔ اور انسانوں کا کیا کام ہے؟ یہ جنگ لڑتے تھے، یہ ہو گئی آرمی۔ اور پرندوں کا کیا کام تھا؟ یہ اوپر اڑتے تھے، یہ ہو گئے ایئر فورس۔ قرآن کریم نے سلیمان کے 3 فوج نقل کیے، اور سلیمان علیہ السلام کے 1500 سال بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور 1500 سال یہ ہو گئے، 3000 سال گزرنے کے باوجود 3 فوج ہے دنیا میں، 4 نہیں، نیوی ہے، ایئر فورس ہے اور آرمی ہے۔ قرآن کریم سے عساکر کے اصول معلوم ہو۔ فَهُمْ يُوزَعُونَ، بس وہ علیحدہ علیحدہ کھڑے تھے، بھئی پرندہ پرندوں میں کھڑا ہو جائے۔ حضرت کا تخت جب چل پڑتا تھا تو جنات اور انسان دونوں اس کو کندھا دے کے دوڑاتے تھے، جیسے ڈاٹسن کو لوگ دھکا دیتے ہیں نا کچھ دیر تک۔ جب تخت تیز ہو جاتا تھا تو انسان رہ جاتے تھے اور جنات لگے رہتے تھے۔ پھر ایک موقع ایسا آ جاتا تھا کہ جنات بھی رہ جاتے تھے، جنات کی رفتار سے بھی تخت تیز تھا، اور پرندوں کو حکم تھا کہ وہ تخت کے اوپر چھتر بنا کے کھڑے رہے تاکہ تخت پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو دھوپ نہ لگے۔ روح المعانی میں ہے حضرت کے ساتھ 6 لاکھ کا عملہ موجود ہوتا تھا، 6 لاکھ کرسی تخت پر بچتی تھی۔ پوری دنیا میں ایسا کوئی حال نہیں ہے جس میں 6 لاکھ آدمی بیٹھے، ایسی کوئی ریل گاڑی نہیں بنی، ایسے جہاز کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ ایسا جہاز بھی دنیا میں نہیں بنا اس میں 60,000 آدمی بیٹھ جائے، چل آئے کہ 6 لاکھ بنے، اور اس میں تینوں عملے ہوتے تھے، جنات، انسان، پرندے۔ کل مخلوقات جو ارضی ہے ان کی بنیادیں 3 ہیں، جن، انس اور طیور۔ حتی اذا طولا واد النمل، یہاں تک کہ یہ گزر رہے تھے چونٹیوں کے ایک سوراخ سے۔ امام قتادہ نے کہا ہے کہ یہ شام کی سرزمین پر کوئی جگہ تھی۔ قالت نملۃ، بول پڑی ایک چونٹی۔ امام سہیلی نے کہا ہے اس چونٹی کا نام تھا خرمیہ۔ زمخشری نے کہا ہے کہ اس کا نام تھا طاخیہ۔ اور یہ ان سوالات میں سے ہیں جو حضرت امام ابو حنیفہ نے قتادہ پر کیے ہیں۔ قتادہ بہت بڑے تابعی ہیں اور عالم ہیں۔ یہ کوفہ آئے تھے، جس شہر میں جاتا تھا تو اعلان کرتا تھا کہ حل من سائل یسألنی فی الدین، جو سائل مجھ سے سوال کرے میں جواب دوں گا۔ کوفہ کے اندر جب اس نے اعلان کیا، امام ابو حنیفہ طالب علم تھے، امام ابو حنیفہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا 3 سوالات۔ پہلا سوال یہ کہ یہ نملہ مرد تھا یا عورت تھی، نر تھا یا مادی تھی۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ شخص جو حضرت بلقیس کا تخت لے کے آیا وہ اس کے پاس کیا چیز تھی؟ اگر تم کہتے ہو کہ اسم اعظم، تو اسم اعظم سلیمان کے پاس تھا یا نہیں؟ تو قتادہ کے منہ سے نکلا کہ نہیں۔ امام ابو حنیفہ نے کہا کہ کیا پیغمبر کے زمانے میں پیغمبر سے بڑا عالم بھی ہوتا ہے؟
اور تیسرا سوال یہ کیا کہ جنات کا قبرستان کہاں ہے، مدفن الجن کہاں ہے؟ ابو حنیفہ اپنے حساب سے سوال کریں گے، قتادہ تینوں سوالوں کے جواب نہیں دے سکے، بیٹھ گیا۔ ابو العباس مبرد نے الکامل کے اندر کہا ہے کہ قالت نملتن میں تا تانیث کا واضح ہے، اور چیزوں کی تا کی وجوہات کمزور ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا لشکر جاؤ جلال کے ساتھ گزر رہا تھا، راستے میں چینٹیوں کا ایک سوراخ تھا، تمام چینٹیاں باہر نکلی ہوئی تھی۔ ایک نے کھڑے ہو کر تقریر کی، اس نے تقریر کی یا ایھا النمل، اے چینٹیوں، ادخلوا مساکنکم، سب اپنے اپنے گھر میں داخل ہو جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، کچل نہ دے تم کو سلیمان اور اس کے لشکر، وہم لا یشعرون، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو سلیمان نیچے آئے اور پوچھا کہ کیوں خطرہ محسوس کرتی؟ چینٹی نے کہا خطرہ تو نہیں ہے، لیکن لشکر تیرا بڑا ہے، ہم چھوٹے چھوٹے ہیں، مر جائیں گے پیروں میں۔ سلیمان نے کہا ہم تو ظالم نہیں، کہا میں نے تو کہا ہے لا یشعرون، لاشعوری میں ایسا ہو جاتا ہے۔ اس زمانے میں جب چینٹی مر جاتی، اس کی آواز ساتوں آسمان تک جاتی۔ اس میں آواز کی بڑی خاصیت ہے، ایک آواز، دوسرا شامہ، سونگنا، کہیں بھی آپ میٹھا گھی ڈالے چینٹی آ جائے گی۔ ہمارے ایک ساتھی نے مجھے واقعہ سنایا، وہ ایک دور جگہ میں رہتا تھا اور وہاں سے سیدھا ایک سڑک آ رہی تھی، دونوں طرف پانی تھا۔ تو وہ سڑک کے ایک سائڈ پر ان کا گھر تھا اور دوسرے سائڈ پر اسکول تھا سرکاری۔ تو اس نے اپنے گھر سے گھی لے کر اور گڑ اسکول میں ڈالا۔ تو وہ کہتے ہیں ہمارے گھر میں جو چینٹیاں چل پھر رہی تھی نا، تو اچانک میں نے دیکھا سب کا منہ جو ہے سڑک کی طرف ایسا ہو رہا ہے، اور ہر چینٹی دوسرے سے ملاقات کر کے بتاتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے اسکول میں آج گھی اور گڑ ڈالا ہے۔ اسکول تقریباً 1 میل دور تھا۔ تو اس نے کہا میں اس کو دیکھ رہا تھا، 10-15 منٹ کے اندر تمام چینٹیوں کو اطلاع ہو گئی، اور اب جو ادھر ادھر پھر رہی تھی سب کا رخ ایک طرف ایسا ہو گیا۔ تو جب چینٹیاں چل پڑی تو وہ کہتا میں بھی پیچھے پیچھے آیا، تو سیدھا اس جگہ پہنچی جہاں پر وہ گھی رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سونگنے کی صلاحیت بہت زیادہ دی، اتنے سے وجود میں کیا تم بھی قیامت شریر ہو۔ سلیمان نے جب یہ تقریر سنی فتبسم، تو حضرت مسکرا پڑے، ضاحکا من قولہا، ہنستے ہوئے اس کی بات پر۔ یعنی موقع تو ہنسنے کا تھا، مگر سلیمان نے تبسم کیا، اور انبیاء تبسم فرماتے ہیں۔ تبسم ایسا خوش ہونے کو کہتے ہیں کہ چہرے سے پتہ چلے اور ضحک کے دانت بھی نظر آ جائے۔ امام ضحاک کو ضحاک اس لیے کہتے ہیں کہ جب وہ پیدا ہوئے تو ہنس رہے تھے اور منہ دانت سے بھرا ہوا تھا۔ 7 سال عمر ماں کے پیٹ میں ہو گئی تھی، اعدادیہ اول کا طالب علم بنا ہوا تھا۔ چنانچہ ضحاک کا قول ہے کہ 4 سال سے لے کے 7 سال تک بچہ ٹھہر سکتا ہے۔ تو لوگ پوچھتے تھے کہ مد دلیل، تو وہ کہتے تھے الگ دلیل، میں خود اس طرح آیا ضاحک۔ وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک، اور فرمایا پروردگار توفیق دے کہ میں شکر کروں تیری نعمت کا، التی، وہ نعمت، انعمت علیہ، کہ آپ نے احسان کیے مجھ پر، وعلی والدی، میرے والدین پر، وان اعمل صالحا ترضاه، اور یہ کہ میں عمل کروں نیک اور آپ خوش ہو جائے، وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین،
داخل کیجئے مجھ کو اپنی رحمت میں، اپنے نیک بندوں میں۔